پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں جس نشانی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے والے ہیں، اس نشانی کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی آفات سے بھی ہے۔ ہم آج اس ویڈیو میں بات کریں گے قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان کیسا ہوگا، اس رمضان میں کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان میں لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اس رمضان کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی، کیا اس دور میں آنے والے زلزلے قیامت کی نشانیاں تو نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری رمضان میں ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا کیوں کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری رمضان میں فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا۔ ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے اور قرب قیامت ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے بھی بچا جا سکے۔ قیامت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنا۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے، اور قیامت کے متعلق تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا تھا۔ قیامت کیسے برپا ہوگی، اس کے متعلق مختلف سائنسدان مختلف نظریات پیش کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے اس زمین پر قیامت آئے گی، اور کئی سائنسدان یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ بلیک ہول کی وجہ سے اس زمین پر قیامت آئے گی اور اس دنیا کا خاتمہ ہوگا اور قیامت قائم ہوگی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا ہے بالکل اسی طرح اس کائنات کا خاتمہ بھی ہونا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا اس روز قیامت پر اور روز محشر پر ایمان لانا ضروری ہے، اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی اس کے بارے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ لیکن قیامت آنے سے پہلے جو نشانیاں دنیا میں ظاہر ہوں گی اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا تھا۔ ان نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی ہیں وہ اپنے زمانوں کے حساب سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلی علامات بعیدہ ہے۔ علامات بعیدہ وہ ہیں جو قیامت سے کافی پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے علامات متوسطہ یا علامات صغریٰ کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامات کبریٰ کہلاتا ہے، اور یہ وہ علامات ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اب قیامت بالکل قریب ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمانہ آپس میں قریب نہ ہو جائے۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے، اور مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، اور ہفتے ایک دن کے برابر ہو جائیں گے، اور ایک دن کئی گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا، اور گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح اڑ جائے گا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، اس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام مخلوقات 1 سال کے عرصے کے اندر ختم کر دی جائے گی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو زوردار آواز سنائی دے گی، وہ آواز اتنی خوفناک اور حیرت انگیز ہوگی کہ اسے سننے کے بعد تمام انسان اور باقی تمام مخلوقات سہم جائیں گی، اور وہ لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ وہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ اگر کسی رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھروں میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں یہ رمضان امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا، اس رمضان کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں سورج گرہن بھی لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی۔
اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانیوں کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر زوردار آواز آئے گی تو اصحاب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے رسول خدا، یہ تو بتائیے کہ وہ جو آواز ہوگی وہ رمضان کے شروع میں آئے گی یا رمضان کے آخر والے حصے میں آئے گی یا درمیان والے حصے میں آئے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زوردار آواز نصف رمضان میں آئے گی۔ یوم جمعہ کو یہ آواز سنائی دے گی، جسے سننے کے بعد اکثر لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار آواز کی وجہ سے کچھ لوگ بہرے ہو جائیں گے، کچھ لوگ اندھے ہو جائیں گے اور کچھ لوگ راستہ بھٹک جائیں گے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے دریافت کیا، اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے گا اور سجدے میں گر جائے گا، اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگے گا اور زور زور سے تکبیریں کہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک آواز اور ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل کی ہوگی اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی آواز ہوگی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ رمضان المبارک میں ایک چیخ سنائی دے گی اور ماہ شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذکاد میں قبائل کے درمیان بغاوت شروع ہوگی اور ذی الحجہ میں خون خرابہ ہوگا اور محرم الحرام کے مہینے کی تو الگ ہی بات ہوگی۔ تو اصحاب کہتے ہیں ہم نے پوچھا اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو حضور اکرم نے فرمایا کہ 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا اور اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ کرنا اور یہ پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس رمضان المبارک میں 15 کی رات کو چاند گرہن لگے اور اسی رمضان المبارک میں سورج گرہن بھی لگے، اور جس رمضان المبارک میں یہ تمام نشانیاں بھی پائی جائیں تو اس رمضان المبارک کے بعد بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے اور یہ دنیا آہستہ آہستہ اختتام کی طرف جائے گی۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کی ہر چیز کو فنا کر دے گا اور اس ذات کے سوا کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہ رہے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، معصومین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر مرنا اور جینا نصیب کرے۔